السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال اللہ تعالی اذن هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد معدن مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان اور موضوع کے تحت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دور مدنی کے وہ اہم واقعات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، گویا کہ یہ دور مدنی کے 10 اہم واقعات وہ ہیں جو ایک طرح سے قرآنی واقعات بھی ہے، تو ابھی ان کی حیثیت دگنی ہو جاتی ہے کہ ان واقعات کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور ان واقعات کا تعلق قرآن مجید سے بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی روشنی میں ایک طرح سے دور مدنی کے 10 اہم واقعات، 10 اہم معرکے بھی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے کا تعلق گزشتہ جمعہ کے خطبے سے بھی کچھ جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں دور مدنی کے کچھ ابتدائی واقعات، ابتدائی کوششیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس کا تذکرہ آیا تھا۔ دور نبوی میں جو اہم واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کچھ واقعات کا تعلق صراحت کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ نے کچھ واقعات کو بیان کیا ہے، اور کچھ واقعات کا تذکرہ مختصر ہے اور کچھ واقعات کی طرف کچھ اشارات ہیں۔ لیکن ان واقعات یا ان معرکوں کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے بطور تمہید کے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام یہ صرف مذہب نہیں ہے، دھرم نہیں ہے۔ دین اسلام کو اگر کوئی مذہب مانتا ہے، صرف دھرم سمجھتا ہے، تو یہ دور مدنی کے معرکے اور دور مدنی کے واقعات اس کی سمجھ سے باہر ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ نے بہت ساری قوموں کو غلط فہمی کا موقع خود دیا ہے۔ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے قبول کرنے میں
یا دھرم کی حیثیت سے اس کا تعارف پیش کرنے میں بہت سارے افراد کو، بہت ساری قوموں کو ہم نے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا موقع دیا ہے، اس لیے کہ دھرم کا تعلق کچھ مخصوص عقائد سے ہوتا ہے، کچھ مخصوص رسومات سے ہوتا ہے، اس کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے بہت زیادہ سیاست کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ لیکن جب پھر ہم یا کچھ افراد، سب نہیں، کچھ افراد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جنگ کا تصور بھی پیش کرتے ہیں، سیاست کا تصور بھی پیش کرتے ہیں، غلبے کا تصور بھی پیش کرتے ہیں، زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کی رہنمائی کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر وہ افراد اور وہ پارٹیاں جو اسلام کو صرف دھرم کے طور پر سمجھتی تھی، یا وہ مسلمان صرف اسلام کو دھرم کے طور پر، مذہب کے طور پر قبول کیے ہوئے تھے، دونوں میں ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اختلاف کو اگر ہم قرآن مجید کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے اور اسلام کی صحیح حیثیت کو اگر ہم اپنے آپ پر پیش کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو یہ اختلاف اور یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو سکتی ہے۔ اسلام کے مخالفین اور دشمن تو رہیں گے، لیکن کم از کم غلط فہمی ان کو نہیں رہیں گی کہ اسلام جب سیاست کی بات بھی کرتا ہے، حکومت کی بات بھی کرتا ہے، تو ان کو غلط فہمی نہیں رہیں گی۔ اس میں فیصلہ کن جو دور ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں اسلام کے غلبے کی علمی رہنمائی بھی ہے اور عملی رہنمائی بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مدنی، مدینہ میں آپ گئے تو یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ مدینہ کو فتح کرنے کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑی، جنگ نہیں ہوئی، تلوار نہیں چڑھی مدینہ کو فتح کرنے کے لیے، مدینہ اسلام کی دعوت سے فتح ہوا ہے، قرآن نے اس کو فتح کیا ہے۔ ہجرت سے پہلے کچھ وفود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے تھے، اور پھر 12 ہجری میں، ہجرت سے 1 سال پہلے، جو 12 افراد پر مشتمل ایک وفد تھا، ان سے اللہ کے رسول نے بیعت بھی کی تھی، اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے لیے حالات سازگار ہو چکے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ ایک جگہ پر اسلام کے لیے اگر تنگی پیدا ہوئی ہے، امت مسلمہ کے لیے تنگی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان مع العسر یسرا کے تحت ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، وہ چیز بھی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کیا تھا، جو قرآن کے معلم تھے، اور انہوں نے جا کر پھر اسلام کی دعوت دی، اور مدینہ کی جو بڑی آبادی تھی، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج پر مشتمل، تو ایک طرح سے یہ دونوں ہی قبیلوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی۔ لیکن یہاں پر بھی کچھ لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں یا امت کو ڈالتے ہیں کہ یقیناً مدینہ دعوت سے فتح ہوا ہے، اسلام کو مرکز صرف اسلام کی دعوت کے ذریعے سے مل گیا مدینہ میں، لیکن اس مرکز کی حفاظت کے لیے اور پھر اس مرکز کے ذریعے سے پھر دوسرے علاقوں میں اسلام جو غالب کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اس میں دعوت کے ساتھ ساتھ اس میں پھر جنگ بھی تھی، اس میں لڑائی بھی تھی، اور یہ کوئی تعجب کی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح طور سے اگر پیش کرتے
کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ضابطۂ زندگی ہے، دستور زندگی ہے، نظام زندگی ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسے ہندوستان کے تھے اور انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا تھا، کانچ کے بانس کے علماء بھی اس کو باقی رکھتے، تو اس طرح کی غلط فہمیوں سے ہم کو نہیں گزرنا پڑتا۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ جو 13ویں صدی عیسوی کے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے دین کا ترجمہ اسٹیٹ سے کیا، آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اسٹیٹ کہتے حکومت، اور بالکل صحیح ترجمہ کیا۔ جماعت اسلامی جب قائم ہوئی 1941 میں، تو جماعت اسلامی کا جو نصب العین متعین کیا گیا تھا ہندوستان کی پس منظر بالکل صحیح تھا، اور ابھی تک بھی باقی رہتا، تو میرا اپنا احساس یہ کہ وہ اقامت دین سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ حکومت الہیہ کا قیام، حکومت الہیہ کا قیام اور اقامت دین ویسا دیکھا جائے تو کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ دین کو قائم کرنے میں حکومت الہیہ بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی طریقہ زندگی دنیا میں اس وقت تک پورے طور سے قائم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ سیاسی طاقت اور قوت نہ ہو، پولیس اور فوج اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر ہم دین اسلام کا یہ تعارف پیش کرتے تو کون سا ایسا عقل مند ہوتا، کون سا ایسا سوچنے سمجھنے والا ہوتا کہ اسلام نے جب دین اور ایمان کے حوالے سے طاقت اور قوت کی بھی بات کی ہے، پولیس اور فوج کی بھی بات کی ہے، تو اس کو غیر ضروری چیز سمجھتا، اس کو انصاف کے خلاف سمجھتا، عقل کے خلاف سمجھتا، عدل کے خلاف سمجھتا۔ بلکہ اگر کسی نظام اور نظریے کے ساتھ کہ وہ نظام اور وہ نظریہ جو اپنے ساتھ حکومت کی دعوت بھی رکھتا ہے، تعلیم بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ لڑنے کی تعلیم نہیں رکھتا، اس کے ساتھ پولیس اور فوج کی وہ تعلیم نہیں رکھتا، تو کم عقل والا بھی یہ سمجھے گا یہ ایسا کیسے نظام ہو سکتا ہے، بغیر پولیس اور فوج کے کیسا نظام چل سکتا ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر پولیس اور فوج کے چلے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسلام کے علاوہ جو دوسری حکومتیں ہیں، جو نظام باطل ہے، وہ صرف اور صرف طاقت اور قوت کی بنیاد پر چلتے ہیں، وہ ظلم زیادتی کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ لیکن اسلام نے طاقت اور قوت حاصل کرنے کی اگر تعلیم دی، اس کا حکم دیا، تو اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کا قیام ہو۔ آج بھی عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے نا۔ فسادات ہوتے ہیں ہندوستان میں بھی، تو جو لوگ یہ طاقت اور قوت کو عدل و انصاف کے خلاف سمجھتے ہیں، پولیس اور فوج کو امن کے خلاف سمجھتے ہیں، تو پھر جہاں پر فساد ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر وکلا حضرات کو کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ اپنے ہاتھوں میں وہ ہندوستان کے دستور کی کتابیں لے کر ججوں کو کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ کالج میں لا پڑھنے والوں کو کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ ہندوستان کے دستور میں یہ امن و امان کی باتیں ہیں اور تم ان باتوں پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاں کہیں فساد ہوتا ہے تو پولیسوں کو بھیجا جاتا ہے، SRP کو بھیجا جاتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں دستور ہم نہیں دیا جاتا، ان کے ہاتھ میں قانون کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بندوقیں اور لاٹھیاں کائیں کے لیے ہوتی ہے؟ امن قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، لاٹھی کا غلط استعمال کرتے، بندوق کا غلط استعمال کرتے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں اگر لاٹھیاں دی ہے، اور اللہ کے رسول نے دی دور مدنی میں، تیر بھی دیے، تلواریں بھی دی، اور اس دور کے جو مروجہ ہتھیار تھے، جو مؤثر ہتھیار تھے، جو مفید ہتھیار تھے، تو آپ نے ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی،
اور پھر جن کے ہاتھوں میں پہلے سے قرآن مجید موجود تھا، جن کے ذہن اور دماغوں میں پہلے سے قرآن مجید موجود تھا، ان کے ہاتھوں میں اللہ کے رسول نے تلواریں بھی دی. یہ اسلام کی ترتیب. اگر پہلے سے ذہن اور دماغ میں قرآن مجید ہے، ہاتھ میں اگر قرآن مجید ہے، مطلب یہ کہ ہاتھ قرآن مجید کے تابع اور پابند ہے، تو یہ ہاتھ تلوار اور تیر کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر ہاتھوں میں قرآن مجید نہیں ہے، ہاتھوں میں نظام عدل کی تعلیم نہیں ہے، تو ہاتھوں میں اگر تیر اور تلوار اگر دیے جائے تو اس سے امن قائم نہیں ہوگا، اس سے ظلم اور ستم قائم ہوگا. چنانچہ دور مدنی میں جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو ایک مرکز حاصل ہو گیا، تو دعوت کی بنیاد پر تو کئی مرکز حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنے کے لیے پھر سیاسی طاقت اور قوت اور لڑنے کی طاقت اور قوت کی بھی ضرورت پڑی. اور ایسا نہیں کہ بہت دیر کے بعد پڑی، اسی وقت سے پڑ گئی. اور یہ بات پہلے سے ذہن اور دماغوں میں موجود تھی، تازہ تھی. انصار صحابہ کرام کے جب انہوں نے بیعت کی تھی مکہ کی گھاٹی میں، تو ان کو متنبہ کیا گیا تھا کہ سوچ سمجھ کر بلاؤ، عرب کی تلواریں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. تو اس کے لیے پہلے سے تیار تھے، اس لیے کہ جس دین کو انہوں نے قبول کیا تھا وہ اس کا تقاضا کرتا ہے اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لیے، معاشرے میں باقی رکھنے کے لیے، صرف غالب کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے کے لیے، معاشرے میں باقی رکھنے کے لیے بھی طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے. ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت اور قوت کا استعمال نہیں کرتے، صحابہ کرام طاقت اور قوت کا استعمال نہیں کرتے، تو کیا یہ یہود جو دشمن تھے اور مدینہ سے بالکل متصل تھے، حالانکہ ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اسی وقت سے سازش شروع کر دی. جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا 1 سال کے بعد ہی، تقریباً 2 صدی ہجری کا یہ واقعہ ہے. لیکن ہجرت کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا جو آغاز ہے وہ ربیع الاول کے مہینے سے ہوا ہے. تو گویا کہ اس کے بعد پھر جو رمضان آیا تقریباً 1-1.5 سال کے بعد، لیکن اس سے پہلے ہی مکہ والوں کی کوششیں شروع ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر نہیں تھے. مکہ والے حملے کی دھمکی دے چکے تھے، اور منافق کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کے نام بھی انہوں نے خط لکھا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کو مدینہ سے نکال دو، اور اگر تم نے نہیں نکالا تو ہم مدینہ پر حملہ کریں گے. چنانچہ عبداللہ بن ابی نے، وہ تو طاق میں رہتا تھا، اس نے سب اوس اور خزرج کو جمع کیا اور یہ خط اس نے سنایا، اور ان میں اختلاف ہونے لگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے لڑے یا پھر کیا کرے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے جا کر پھر ان کو سمجھایا کہ تم مکہ والوں کی بات پہ مت آؤ، اور تم کس سے لڑو گے؟ ہمارے ساتھ تو مدینہ کے لوگ ہیں، تمہارے رشتے دار ہیں، تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، تم آپس میں لڑ کر تم خود کمزور ہو جاؤ گے، یہ مکہ والے تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. چنانچہ پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن اسلام کے ساتھ ہر دور میں ابلیس اور باطل کی سازشیں رہی ہے، اور دنیا میں جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت رہی ہے تو وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہے. اسلام کو دبانے کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش وہ کرتے رہے. یہ اسلام ہی ہے کہ طاقت اور قوت پانے کے باوجود، حاصل کرنے کے باوجود، وہ کسی ایک کو بھی زور زبردستی اسلام میں داخل نہیں کرواتا، اس کے ذاتی لحاظ سے اس کو آزادی دیتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. لیکن باطل نظریات کی یہ خصوصیات نہیں ہے. باطل دینوں کی اور باطل حکومتوں کی یہ تاریخ کبھی نہیں رہی ہے
کہ انہوں نے طاقت اور قوت پانے کے باوجود اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اپنے اپنے مقام پر رہنے کا اور جینے کا موقع دیا ہو، بلکہ انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جنگ بدر یہ سب سے پہلا معرکہ ہے دور مدنی میں جو پیش آیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ لیکن اللہ کی مدد و نصرت شامل حال رہتی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ تحقیق کہ اس نے آپ کو اپنے اخرج ربک من بیتک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، حق کے لیے، اور مومنین کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی کہ ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم کمزور ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس وسائل ذرائع ابھی نہیں ہے، اس لیے ہم صرف ابو سفیان کے قافلے سے نمٹے۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ یہ کہ مشرکین مکہ سے جنگ ہو بدر کے مقام پر۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں۔ 3 ایسے دور مدنی کے مارکے ہیں جو بہت فیصلہ کن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ناموں کے ساتھ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں محفوظ رکھا ہے۔ باقی جو غزوات ہیں، باقی جو جنگیں ہیں، باقی جو مارکے ہیں تو ان کا تذکرہ اشارے سے ہے، اشارتاً ہے، لیکن 3 اہم مارکے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ناموں کے ساتھ کیا ہے۔ ان میں سے ایک جنگ بدر ہے، اور جنگ حنین ہے، اور تیسرے جنگ احزاب۔ حنین کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور جنگ بدر کا بھی تذکرہ۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اور قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دکھا دیا کہ اگر تمہارے پاس تعداد بھی کم ہے، مخالفین کے مقابلے میں لڑنے کے ہتھیار، وسائل بھی کم ہیں، لیکن اگر تم اپنے اندر ہمت رکھو، جرأت رکھو، اپنے موقع پر ڈٹے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ اس میں اللہ نے کامیابی عطا کی ہے۔ چونکہ 10 مارکوں کا تذکرہ میں نے کچھ نہ کچھ خاکہ ذہن میں رہے تو ظاہر بات میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بلکہ تمہید میں کچھ باتیں کچھ زیادہ آ گئی۔ اس کے فوراً بعد جو دور مدنی میں اللہ کے رسول نے کام انجام دیا وہ تھا قبیلہ بنو قینقاع کی مدینہ سے جلا وطنی، جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، جس نے بدعہدی کی، اور یہ بدر کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ اور یہ بنو قینقاع ایک طرح سے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے مقابلے میں مدینہ کے بالکل قریب تھے، اندر ہی تھے، ان کا ایک محلہ تھا، اور سونے چاندی کی دکان، سناری کا کام ان کا پیشہ تھا۔ ایک مسلمان عورت دکان پر گئی لینے کے لیے تو ایک یہودی نے اس کی بے حرمتی کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے کپڑے چھین لیے، اس کو برہنہ کر دیا۔ ایک مسلمان کو رہا نہیں گیا، اور بالکل صحیح اس نے جو کچھ کیا، مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، لیکن غلطی کی، جھگڑے کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ جھگڑے کی ابتدا تو یہود سے ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ایک یہودی بھی قتل ہو گیا، مسلمان کا قتل ہو گیا۔ تو یہودیوں نے سمجھنے کی بجائے اور دھمکی دے دی کہ ہم کو تم مکہ والوں نہ سمجھو، ہم کو مکہ والے مت سمجھو۔ حالانکہ ان کی حیثیت ہی کیا تھی؟ مکہ والوں کے اندر تھی لڑنے کی طاقت اور قوت۔ بدر چونکہ ہو چکی تھی تو گویا کہ یہود کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مکہ والوں کو تم نے جو شکست دی ہے اور مکہ والے تم سے ہارے ہیں، تو ان کے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت اتنی تھی جتنی ہمارے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت تھی۔
700-800 افراد پر مشتمل یقیناً ان کی آبادی تھی، ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی تھے، لیکن اللہ کے منصوبے کے سامنے کون کیا کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو وارننگ دے دی، الٹیمیٹم دے دیا کہ یا تو پھر نئے سرے سے تم صلح کرو، یا پھر مدینہ کو تم چھوڑ دو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے گھروں میں وہ محصور ہو گئے۔ 10-15 روز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، لڑنے کی بات تو انہوں نے کہہ دی تھی لیکن ہمت نہیں کر سکے۔ پھر اس شرط پر وہ جانے کے لیے جلا وطن کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم ہمارے ساتھ جتنا سامان لے جا سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہتھیار کے علاوہ جتنا وہ سامان لے جا سکتے تھے تو ان کو لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ گویا کہ اس یہ بدعہدی جس یہود کے قبیلے نے کی تھی، تو جنگ احد سے پہلے ہی مدینہ کو اللہ کے وسلم نے اس سے پاک اور صاف کر دیا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ یہ صرف دعوت سے نہیں ہوا نا، یہ سیاسی طاقت اور قوت آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے بھی ان کو لڑنے کے ہم اس کے لیے تیار ہیں اگر تم تیار ہو۔ لیکن بعد میں انہوں نے ہمت نہیں کی۔ جنگ احد ہوئی، جنگ احد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ 2 پہلو اس میں ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے کہ اولی وہلے میں مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی تھی، اور 22-23 ان کے بڑے بڑے جو تھے صف اول کے جو لڑنے میں پیش تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور پھر ان کی ہلاکت کو دیکھ کر ایک طرح سے مدینہ والوں نے پیٹ پھیر لی۔ مدینہ مکہ کا جو لشکر تھا، مکہ کے لشکر نے پیٹ پھیر دیا، وہ بھاگ کر جانے لگے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر جو اہم تھی جنگ حکمت عملی کے لحاظ سے، وہاں آپ نے ان کو تعینات کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں، اور ان کو حکم دے دیا تھا کہ جنگ کا چاہے جو بھی نقشہ ہو، چاہے فتح اور شکست ہو، تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ لیکن یہ 50 صحابہ جو تیر انداز تھے اس چوٹی پر تھے، اور حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، اور وہ اس جگہ کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے، ان کی نظر اس جگہ پر تھی، اس درے پر۔ لیکن جب تک 50 صحابہ وہاں تیر انداز تھے، انہوں نے ہمت نہیں کی تھی اس طرف سے آ کر حملہ کرنے کی۔ لیکن یہ مشرکین مکہ کا لشکر جب پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا، صحابہ اکرام پھر مال غنیمت کے حصول میں بھی لگے، تو اوپر تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو اکثریت کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب یہاں پر ہم کو رکنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا بھی، منع بھی کیا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہم اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں، لیکن انہیں تعویل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ جنگ کی حد تک تھا، اب جنگ چونکہ ختم ہو گئی، کامیابی مل گئی، تو ہم کو بھی مال غنیمت کے حصول میں مصروف ہونا چاہیے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ 43 صحابہ اکرام نے جگہ چھوڑ دی، اور صرف 7 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب اس چوٹی کو خالی دیکھا، صرف چند نفوس کو دیکھا، تو ان کے 5 جو ٹکڑی تھی انہوں نے پہاڑی کا گھیرا لگا کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ وہ 6-7 صحابہ کب تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ چنانچہ وہ شہید ہو گئے، اور پھر مشرکین مکہ کا جو لشکر بھاگ رہا تھا، حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں نے ان کو آواز دی کہ بھاگو مت، پیچھے پلٹو، ہم نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان ایک طرح سے دونوں طرف کے حملوں میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو تبصرہ کیا وہ تبصرہ بہت اہم ہے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعات جو پیش آئے ہیں کہ پہلے فتح، پھر اس کے بعد شکست، اور اس کے بعد پھر فتح، ایک دو ہی چیزیں پیش نہیں آئی۔ پہلے یقیناً فتح ہو گئی تھی، پھر شکست ہو گئی، لیکن فتح پھر اللہ کے رسول کی اہل ایمان کی ہوئی، اور اس کی دلیل یہ ہے، لوگ اس پہلو پر نظر نہیں ڈالتے
اس کی دلیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا لشکر وہاں سے پہلے روانہ ہوا کہنے تو بھاگنا ہی کہنا پڑے گا نا. بھاگنے والا جو شکست کھانے والا جو لشکر ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. جو لشکر شکست کھاتا ہے اس کو بھاگنا پڑتا ہے, اس کو جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. لیکن جنگ احد کی تاریخ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور مشرکین مکہ کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں, حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں وہاں سے چلا گیا, اس لیے کہ حالات بالکل اب بدل گئے تھے. اور اگر وہ زیادہ وہاں دیر تک ٹکتے تو پھر وہی صورت ہو جاتی جو پہلے تھی. لیکن وہ ذہین تھے, ابو سفیان بھی بہت ذہین تھے, حضرت خالد بن ولید بھی ذہین تھے. تو گویا کہ جنگ احد کا جو اختتام ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی کامیابی پر, اس لیے کہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا. جن صحابہ کرام نے جگہ چھوڑی تھی اس میں تو ان کو احساس ہوگا تھا ہم نے جو کچھ کیا, انہوں نے ہردمی نہیں دکھائی, انہوں نے توبہ کر لیا. تو لیکن اس میں جو اہم بات ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 ہے کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا. استحسونہم بإذنہ, جب تم مشرکین کو ہلاک کر رہے تھے, قتل کر رہے تھے, شکست دے رہے تھے اس کی اجازت سے. حتی اذا فشلتم, لیکن یہاں تک کہ جب تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی, وہ تنازعتم فی الامر, اور تم نے اختلاف کیا, تم نے تنازع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں. چند نے کیا تھا لیکن ایک طرح سے اجتماعی گناہ تھا نا, اجتماعی غلطی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا. تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم, اور تم نے نافرمانی کی, اللہ کے رسول نے تلقین کی تھی, ہدایت کی تھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا, لیکن ان سے نافرمانی. اللہ نے فرمایا کہ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, تم نے نافرمانی کے باوجود کہ اس چیز کو تم نے دیکھ لیا تھا جس کو تم پسند کر رہے تھے, فتح اور غلبہ, کامیابی. منکم من یرید, یہ بات دراصل سمجھنے کی اور امت کے سامنے رکھنے کی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہ رہے تھے اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہ رہے تھے. کس کو دنیا قرار دیا؟ اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کو. اور جو مال غنیمت کا جو اصول تھا, مال غنیمت کا اصول ان کے لیے دنیا تھی. جو صحابہ کرام تھے وہاں چوٹی پر نہیں تھے, میدان میں تھے, ان کے لیے تو یہ عین دین تھا. ان کے لیے تو مال غنیمت کو جمع کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا جائز تھا, حلال تھا, دین کا تقاضا تھا. لیکن چوٹی پر جو 50 تیر انداز تھے ان کے لیے جو دین تھا وہ اپنی جگہ پر قائم رہنا. دین اور دنیا کا تصور بھی واضح ہو جاتا نا کہ دنیا کہتے کس کو ہے اور دین کہتے کس کو ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جو کام انجام دیا جائے وہ دین ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نظر انداز کر کے جو کام انجام دیا جائے وہ دنیا ہے, چاہے پھر وہ دین کے نام پر دنیا داری ہو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے پھر تم کو معاف کر دیا, اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد جو قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی بھی, قبیلہ بنو نذیر کے حوصلے ذرا بڑھ گئے. عارضی طور پر جو کامیابی ملی تھی کہ شہادت اہل ایمان کی زیادہ ہوئی تھی, مشرکین مکہ کی کم ہوئی تھی, تو یہ دیکھ کر قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ ابھی تھا مدینہ کے متصل, اس نے بدعہدی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں اس بستی میں گئے تو دھوکے سے قتل کرنے کی بھی کوشش کی کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک قلعے کی دیوار سے, تو اوپر سے انہوں نے طے کیا کہ پتھر کی چٹان ان پر ڈال دی جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگاہ کر دیا, آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے, اور پھر ان کو آپ نے وہاں سے نکلنے کو حکم دیا کہ نئے سرے سے تم معاہدہ کرو, مطیع اور اطاعت و فرما برداری کا عہد کرو.
یا پھر تم مدینہ چھوڑ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے بھی چند دن تک انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا، اور سورہ حشر میں پوری تفصیل کے ساتھ وہ تذکرہ ہے، لیکن پھر 10-15 دنوں کے بعد انہوں نے پھر جلا وطنیوں کو منظور کر لیا کہ ہم یہاں جلا ہمارے جان کی حفاظت کی امان دے دی جائے، ہماری جان ہم کو معاف کر دیا جائے، تو ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے پھر وہی کیا کہ جتنا وہ ساز و سامان لے جا سکتے تھے ہتھیار کے علاوہ وہ لے جائے۔ چنانچہ پھر قرآن مجید میں ہے کہ گھروں جانے لگے، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرانے لگے، اہل ایمان کے ہاتھوں سے ان کے گھر۔ اللہ نے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے دیکھنے والوں عقل عبرت حاصل کرو۔ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کو اپنے یہ مضبوط قلعوں سے گڑیوں سے نکلنا پڑے گا، لیکن ان کو نکلنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جنگ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ احزاب میں بھی آبادی سے دگنا لشکر حملہ آور ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے ملنا چاہتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے، جو قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا، سورہ احزاب اسی نام پر ہے، حزب کی جمع احزاب لشکروں کو کہتے ہیں۔ عرب کا متحدہ لشکر حملہ آور ہوا تھا۔ مدینہ کی کل آبادی 10,000 سے کم تھی، جس میں بچے بھی تھے، جس میں عورتیں بھی تھے، اور جس میں مرد بھی تھے۔ کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، اور اس میں جو لڑنے کے قابل تھے وہ 3,000 تھے، 3,000 کے قریب آبادی سے ایک طرح سے دگنا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، آپ نے مدینہ کے ایک سمت میں خندق کھودی تاکہ آسانی کے ساتھ دفاع ہو سکے، اور اس میں بھی قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے، اور خاص طور سے جو اسلامی حکومت چلاتے ہیں، اسلامی حکومت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے کیا کیا کام انجام دینے پڑتے ہیں، اور کس موقع سے کون سا کام انجام دینا پڑتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، تو اس میں بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک سمت میں خندق کھودی، اور پھر 1 مہینے تک وہ لشکر پڑاؤ کیے رہا۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے کہ جب صحابہ کرام نے لشکروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے صدق فرمایا، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ لشکروں کو دیکھنے کے بعد ان کا صرف ایمان بڑھا اور اسلام بڑھا۔ ہمارا کیا بڑھتا ہے؟ قرآن میں واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت برائے سیرت نہیں ہے، اور جب اس سیرت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے تو گویا کہ وہ رہنمائی کے لیے لازمی ہے کہ جب اس طرح کے حالات سے اگر تم کو سابقہ پیش آئے تو تمہارا بھی وہی کردار ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، کہ ایمان بڑھتا اور اسلام بڑھتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جنگ احزاب کی طرح حالات سے تو امت مسلمہ ابھی نہیں گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے 20 کروڑ، تو کوئی 40 کروڑ کا لشکر حملہ آور نہیں ہوا ہے مسلمانوں پر۔ 40 کروڑ کا لشکر پوری دنیا میں بھی نہیں ہے نا، 40 کروڑ 21-22 لاکھ ہندوستان کی فوج، پولیس اور سب ملا کر تو 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے اندر کی وہ بات ہوگی۔ دنیا کے پورے جتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، پورے لشکر وہ 1 کروڑ کے اندر آئیں گے، لیکن امت مسلمہ نے اس معرکے کو بسر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کو، حزب اللہ کو اس موقع پہ بھی کامیاب کیا ہے اور مخالفین کو ناکام کیا ہے، جبکہ آبادی سے دگنا لشکر حملہ آور ہوا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کردار پیش کرنا پڑتا ہے کہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما،
کہ لشکروں کو دیکھنے کے بعد، حالات کی ناسازگاری کے باوجود ان کی بزدلی نہیں بڑھتی، ان کا ڈر و خوف نہیں بڑھتا، جیسے کہ ہمارا ڈر و خوف بڑھ گیا یہ بجرنگیوں کو دیکھ کر، جن سنگیوں کو دیکھ کر، جو انتہا درجے کے بزدل ہے۔ مشرک یہ بزدلی ہوتے ہیں۔ بہادروں نے کبھی دنیا میں ظلم و ستم نہیں کیا۔ دنیا میں ظلم و ستم کی جو تاریخ ہے وہ بزدلوں کی رہی ہے۔ بہادروں کی تعریف، اگر طاقت اور قوت بھی ان کے پاس آ جائے تو درگزر کی تاریخ ان کی رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہادری کی تعلیم دی ہے۔ امت مسلمہ بھی بہادر قوم ہوتی ہے، اور جب تک یہ خصوصیات تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی امت مسلمہ کو کامیاب کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو تاریخ دور مدنی کی، اس میں پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی پیش آیا، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا، لیکن اہل ایمان اپنے موقف پر اور اپنے مشن پر ڈٹے رہے، تو جتنے بھی مارکے پیش آئے تو وہ مارکوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی افرادی طاقت و قوت میں بھی اضافہ ہوتے رہا، اور اہل کفر اور اہل شرک کی طاقت اور قوت کمزور سے کمزور ہوتے گئی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو نظام زندگی کی حیثیت سے قبول کریں، جس میں سیاست بھی ہے اور جس میں حکومت بھی ہے، اور اولین طور پر اپنے اوپر ہم کسی باطل دین کو، باطل نظریے کو غالب نہ ہونے دیں۔ دور مکی اور دور مدنی، یہ دونوں دور سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو اسی لیے گزارا کہ اگر تم مغلوب ہو تو مغلوب میں اہل ایمان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ دور مکی میں بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نہیں ڈرتے تھے، یہاں تو ان کے پاس کچھ طاقت اور قوت تھی۔ دور مکی میں بھی، مظلومیت میں بھی، مغلوبیت میں بھی، کسی ایک حکموں کو اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا، اور طاقت اور قوت حاصل ہونے کے بعد عیش و آرام کی زندگی کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ جہاں پر شیب ابی طالب کا تذکرہ ہے کہ بھوک سے گزرنا پڑا، فقر و فاقت سے گزرنا پڑا، یہ جنگ احزاب کے موقع پر بھی پیٹ پر آپ کو پتھر باندھنے پڑے۔ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی خندق کھودنے کے دوران میں، تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، صرف اپنا دامن چادر اٹھا کر دکھا دی، تو ان کے پیٹ پر تو ایک پتھر تھا اور اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ تو اسلامی حکمرانوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ اسلامی حکومت کو سیاسی طاقت اور قوت اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو عیش و عشرت کے لیے نہیں، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں، زندگیوں میں دین کو غالب رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، اور دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، مدنی زندگی کے حالات اور واقعات کو قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھنے، اسے اختیار کرنے اور دوسروں تک اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔